اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مسلمان۔ یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو اپنی زندگی میں لاتا ہے تو وہ نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یعنی جب ہم جو ہے خوف خدا اپنے دل میں بساتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو ہم کیا ہے کہ ہر برے کاموں سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب برائیوں سے بچا لیتا ہے جو ہم پہلے کرتے آتے تھے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں خوف خدا رکھنا ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہے ہر قسم کے گناہ میں شامل ہیں، کیا وہ چھوٹا کیا وہ بڑا، انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو ہے کیا یہ گناہ مطلب یہ چیز حرام ہے یا پھر یہ چیز ناجائز ہے، انہیں مطلب معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس گناہ سے دور کر کے اس کو نیکی کی طرف لا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہو۔ مان چلیے اگزامپل طور پہ کہ اگر ہم کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اگر ہمارے ذہن میں ایک خیال آ جائے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہم اللہ کے خوف سے اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا ہے کہ اس سے جو ہے بچا لیتا اور پھر ہمیں نیکی کی طرف جو ہے راستہ دکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب اس کے دل میں خوف خدا آ چکا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے لگا، ابھی وہ ایک وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ 2 کی پڑھے گا، پھر 3 کی، پھر 4 کی، 5 کی، ایسے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر وہ اللہ کے قریب ہونے لگے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں خوف خدا کو رکھنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ایک فانی ہے، ہم سب کو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے ایک نہ ایک دن، اور برحق ہے، اور اس کا حساب و کتاب ہم سب سے لیا جائے گا۔ تو کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے دل میں خوف خدا کو رکھنا ہے۔ اب ایک چیز آپ اور جو ہے سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کا جو ہے گناہ کیسے جھڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کانپنے لگتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے سوکھے ہوئے درخت کو ہلانا اور پھر جو پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح بالکل اس بندے کے گناہ جو ہے جھڑتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ موت تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کے رکھنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو سب کو یہ چیز بتائیں اور اپنے گھر میں ایک دینی ماحول پیدا کریں، کیونکہ دینی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے کہ جب انسان دینی تعلیم سیکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ چیز کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خود بھی علم دین سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھانا ہے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ علم دین سیکھنے اور سمجھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ شریعت پر استقامت عطا فرمائے۔